بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ کل ہم نے مقاصد کے بارے میں کچھ بنیادی چیزوں کا بیان کیا ہے، اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے مختصر پچھلی جو بات ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اور شریعت دیا ہے یہ مقاصد سے بھرپور ہے۔ اللہ کا کوئی حکم، دین اور شریعت کی کوئی بات کسی مقصد سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام احکام کے اندر مقاصد رکھے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو یہ احکام دیے ہیں، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس پر دلیل شریعت کے احکام اور اس کی نصوص کا خلاصہ ہے۔ اہل علم نے جب قرآن اور حدیث کی نصوص کا مطالعہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ رب العزت قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں جگہ جگہ مقاصد کا ذکر فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ مقصد کا نام لے کر اس کی وضاحت کی ہے۔ جیسے کل کچھ اصولیوں کی نصوص آپ کے سامنے بیان کی تھی جن میں آمدی، کرافی، امام غزالی، ابن تیمیہ، اسرائی بن قیم، یہ وہ اصولی ہیں جو اپنے دور کے بلکہ بعد والے لوگوں کے ہاں بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی نصوص کے اندر شارع کا یہ مقصد کا ذکر ہے، شرع کا مقصد یعنی شریعت کا مقصد، شارع کا مقصد، اس طرح کے الفاظ ان کی نصوص میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بیان کی تھی کہ شروع میں اصطلاحات کی باقاعدہ کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ اصطلاحات جو اہل علم نے بعد میں وضع کی ہیں شروع اسلام میں قرون اولیٰ میں ہمیں یہ باقاعدہ نہیں ملتی، یعنی صحابہ اور تابعین کے دور میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اصطلاحات موجود ہی نہیں تھی یا ان کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس وقت خاص کر صحابہ کا دور یا تابعین کا دور ایسا ہے کہ اس میں لوگ عربی زبان کو بڑی اچھے طریقے سے جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، عربی زبان کے اسالیب کو خوب جانتے تھے۔ خاص کر صحابہ کا دور ایسا تھا کہ جس میں زیادہ نصوص کے بارے میں یا مسائل کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب کوئی مسئلہ پیش آتا آپ سے پوچھ لیا جاتا، یا خود وہ قرآن حدیث سے سمجھ لیتے یا پھر آپ سے پوچھ لیتے، اور قرآن حدیث کی جو نصوص تھی ان کے سیاق کو سمجھتے تھے، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، کس موقع پر آپ نے یہ فرمایا، اس لیے انہیں نصوص کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اس کے لیے باقاعدہ اصطلاحات وجود میں نہیں آئیں۔ بعد میں جب اجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو عربی زبان نہیں جانتے تھے، وہ لوگ قرآن حدیث کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ قرآن حدیث کی نصوص کی صحیح تعبیر نہیں کر سکتے تھے، ان سے صحیح طرح مسائل کا استنباط کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اس لیے اہل علم نے
پھر کچھ ایسے اصول و قواعد وضع کر دیے جن کو عام طور پر ہم اصول و ضوابط کا نام دیتے ہیں، خاص کر شریعت کے ضوابط یا پھر فقہ کے ضوابط ان کہتے ہیں، اصول فقہ، قواعد فقہ، اس طرح مقاصد شریعت یا مقاصد فقہ، اس طرح کے نام دے کر باقاعدہ یہ اصطلاحات شروع ہو گئی، یعنی وہی اصول و ضوابط اور قاعدے جو شروع میں استعمال ہوتے تھے، زبانی ہی ان کا جو ہے وہ ذکر ہوتا تھا، یا بعض دفعہ شروع میں ایسا تھا کہ زبانی بھی ذکر نہیں کرتے تھے لیکن ان کو استعمال کرتے تھے، یعنی یہ استعمال ہو رہے تھے، انہیں پتہ تھا کہ لفظ کس انداز سے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، کون سی دلالت اس میں پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کون سا مقصد ہے، یہ چیزیں وہ جانتے تھے، لیکن باقاعدہ ان کا نام لے کر نہیں۔ تو بعد میں جب اہل علم نے ضرورت محسوس کی تو باقاعدہ ان کو جو ہے وہ نام دے دیے، اصول و قواعد پر باقاعدہ تصنیفات، تالیفات جو ہیں وہ سامنے آ گئی، اہل علم نے یہ قاعدے مرتب کر دیے۔ تو پر یہ جو قواعد تھے، ان قواعد میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو یا ہمارا موضوع ہے، ان میں مقاصد شریعت ہے، مقاصد شریعت کی اصطلاح، اور علم فقہ کے اندر اس کی بھی اپنی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح کے دیگر قواعد کی ہے، کیونکہ جس طرح کے دیگر قواعد سمجھنے کے لیے، دیگر قواعد جو ہیں یہ دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن حدیث کی نصوص کو سمجھنے کے لیے ہیں، بعین ہی اسی طرح جو ہے وہ مقاصد شریعت بھی نصوص کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، قرآن حدیث کی صحیح تعبیر کرنے کے لیے، یہ بھی اہل علم نے مرتب کی ہے۔ یہ بات میں نے کل بھی کی تھی کہ شریعت کو سمجھنے کے یا سمجھنے کتاب و سنت کی نصوص کو سمجھنے کے جو اصول ہیں، ان میں کچھ کو ہم ان کو اصول فقہ کہہ دیتے ہیں، اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ مقاصد شریعت سے ہے۔ مقاصد شریعت یہ بھی وہ اصول اور ضابطے ہیں جن سے ہم قرآن حدیث کی صحیح طرح تعبیر کر سکتے ہیں، ان کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم کے مقاصد کی اہمیت کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ یہ ہم جب اس کی تاریخ کا ذکر کریں گے، اس فن کی، اس علم کی، جس کو ہم علم مقاصد شریعت کہتے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ باقاعدہ یہ ذکر ہوگا، ہم یہ ترتیب ذکر کریں گے کہ مقاصد کا لحاظ قرآن میں کہاں رکھا گیا، حدیث نے کہاں کہاں مقاصد کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام نے کس طرح ان مقاصد کو ملحوظ رکھ کر دین کو سمجھا ہے، اس کے بعد دیگر ائمہ کرام جو ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے بھی مقاصد کو سامنے رکھ کے کتاب و سنت کی تعبیر کی ہے، کتاب و سنت کی نصوص کے معنی کو انہوں نے سمجھا ہے۔ تو اس کے بارے میں امام شاطبی جو 8ویں صدی ہجری کے ایک بڑے معروف امام ہیں، شاطبی ابو اسحاق ابراہیم شاطبی، ان کی کتاب الموافقات جو ہے وہ کافی معروف ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ اس کی تہذیب یہ پڑھی ہے کتاب، تہذیب الموافقات، یہ کتاب، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بات یہ ذکر کی ہے کہ یہ قاعدہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جتنے بھی احکام شریعت کے ہیں ان کو کیوں مقرر کیا گیا ہے؟ لوگوں کی مصلحتوں کی خاطر یہ احکام مقرر کیے گئے ہیں۔ وضع شرائع جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ للمصالح، مصالح کے لیے ہیں یہ سارے، اور یہ مصالح کون سی؟ فی العاجل والآجل، دنیا آخرت کی مصلحتوں کے لیے شریعت کے تمام احکام کو مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ احکام مصلحتوں کے لیے دیے ہیں، لوگوں کی مصلحتوں کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کے لیے، اور انہوں نے اس کا یہ بھی ذکر کیا کہ ہمیں شریعت کے استقراء سے، یعنی کتاب و سنت کی
نصوص پر غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوگی ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے پیچھے مقاصد ہیں، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد نظر آتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ 2-3 مثالیں بھی ذکر کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ رسول لوگوں کو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اللہ نے کیوں بھیجے ہیں، اس کی آگے بعد میں کیا ہے حکمت بیان کی ہے، مقصد بیان کیا ہے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس اس دین کو پہنچانے والا یا لے کر آنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم اللہ کے احکام پر کیسے عمل کرتے۔ اللہ نے حجت پوری کرنے کے لیے رسول بھیجے، تو یہاں رسولوں کو بھیجنے کی، ان کی بعثت اور رسالت کی بعد میں وجہ بیان کر دی ہے، سبب بیان کر دیا ہے۔ ایسے دوسری آیت میں یہ بھی فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی بعثت کا مقصد کیا بتایا ہے کہ رحمت ہے۔ رحمت کس لحاظ سے، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت کیسے ہیں، یہ وجہ بیان کی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی آیات، جیسے کچھ کی طرف کل بھی اشارہ کیا تھا، جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آگے ہے ولذکر اللہ اکبر۔ اس میں بھی نماز کی حکمت اور اس کا مقصد بیان کر دیا، یعنی 2 لحاظ سے، کیونکہ جو مسلط ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی مسلطوں کے لیے، مسالے کے لیے یہ دین آیا ہے، تو یہ مسلط جو ہے وہ 2 طرح حاصل ہوتی ہے، ایک فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ اور دوسری کسی نقصان کو دور کرنے کے ساتھ، کہ ہمیں جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں ان میں یہ 2 ہی صورتیں نظر آتی ہیں، یا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو، کرنے کا فائدہ کیا ہوگا وہ بتا دیا، کسی جگہ بتا دیا ہے، بعض جگہ سرحد کے ساتھ، اگر نہیں بتایا تو پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ ایسے ہی کچھ احکام ایسے دیے ہیں کہ جن میں ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ آپ چوری نہ کریں، ڈاکہ نہ ڈالیں، شراب نہ پئیں، زنا نہ کریں، سود نہ کھائیں۔ جن ہمیں کاموں سے روک دیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، روکنے کی کیا حکمت ہے؟ ظاہر ہے کہ ان پر عمل کرنے سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس لیے ان کاموں سے روک دیا، جو کام ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا، ضرر رساں ہو سکتا تھا، اس سے منع کر دیا۔ اس سے بھی فائدہ انسان کو حاصل ہو رہا ہے، یعنی ایک وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، ایک ہے کہ وہ نقصان سے بچ رہا ہے، دونوں صورتوں میں مفاد اسی کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ اوامر اور نواہی ہیں۔ اوامر اور نواہی کے اندر یعنی انسانوں کی مصلحتوں کا حصول ہے، خواہ وہ فائدہ حاصل کر کے اس سے جو ہے وہ مستفید ہوں یا نقصان سے اپنے آپ کو بچا کے۔ تو اس لیے جس طرح کچھ وہ علماء جو متقدمین ہیں، انہوں نے شریعت کے مقاصد کی اہمیت بیان کر دی کہ شارع نے جو بھی احکام دیے ہیں لوگوں کی مصلحتوں کے لیے دیے ہیں۔ جیسے ہم نے امام غزالی کے حوالے سے کل ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شریعت جو ہے یہ لوگوں کی مصلحتوں کے لیے آئی ہے، اور اس میں مصلحتیں کیسے حاصل ہوں گی کہ 5 چیزوں کا تحفظ کیا جائے۔ اسلام نے لوگوں کی مصلحتوں کا لحاظ کس طرح رکھا ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت کی ہے، جن میں ان کا دین، ان کی جان، ان کی عقل، ان کی نسل اور ان کا مال ہے۔ ان کے تحفظ کے لیے، ان کے وجود کے لیے کچھ احکام دیے ہیں،
بعد میں ان کے تحفظ کے لیے احکام دیے ہیں۔ یعنی یہ دو طرح کے احکام، یہ انسان کے یہ جو 5 مقاصد ہیں یا 5 یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو اس کا نقصان ہے، اگر یہ ہوں تو اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے ان کی حفاظت گویا کہ یہی مسلط ہے، مسلط کا حصول ہے، مضرت کا یہ رفع ہے، اور اسی کو ہی ہم کیا کہیں گے کہ یہ شارع کے احکام کا مقصد ہے۔ تو اس طرح یعنی کافی علماء نے یہ بات کی ہے۔ اسی طرح ایک مصری ایک عالم ہیں، وہاں مصر کی عدالت کے ایک جج تھے، عبد القادر عودہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے التشریع الجنائی الاسلامی، التشریع الجنائی الاسلامی۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسلام کا فوجداری قانون، اسلام کا فوجداری قانون اس کا معنی بنتا ہے۔ تشریع کا معنی قانون کا ہے، یہ لفظ شریعت سے نکلا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ایک قانون ہے اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے۔ تو شرع یشرع تشریع کا معنی ہوتا ہے قانون سازی کرنا، تو تشریع کا معنی جو ہے وہ قانون کا ہے۔ تشریع الجنائی، جنائی سے مراد ہوتا ہے یہ لفظ جنایا، جنایا جنایات، جس کا معنی جرائم کا ہوتا ہے، جرائم اور کرائم، یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں اخبار میں باقاعدہ ایک پیج ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے کرائم، اس میں وہ سارے واقعات ذکر کر دیے جاتے ہیں جن کا تعلق جرائم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کیس جرائم کا متعلق آ جائے نا عدالت میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے فوجداری۔ فوجداری قانون میں یہ آ گیا ہے، یعنی یہ فوجداری قانون ہوتا ہے جو مجرمین پر لاگو ہوتا ہے، جرائم پیشہ افراد پر جو لاگو ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تشریع الجنائی الاسلامی، یعنی اسلام کا فوجداری قانون۔ اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کی صحیح تعبیر کے لیے اور ان نصوص کے صحیح معنی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ شارع کے مقاصد کو پہلے سمجھا جائے۔ جب تک کوئی آدمی شارع کے مقاصد کو نہیں سمجھتا، اس وقت تک وہ کتاب و سنت کی نصوص کی صحیح تعبیر نہیں کر سکتا اور نہ ان کے صحیح معنی سمجھ سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نصوص کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں، ان معنی میں سے کون سا معنی راجح ہے، کس کو ترجیح دینی ہے، کس کو متعین کرنا ہے۔ اس کو متعین کرنے کے لیے بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نص کے پیچھے اشارے کا مقصد کیا تھا۔ اسی طرح بعض نصوص ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ٹکراتی ہیں۔ ان کے ٹکراؤ کو بھی دور کرنے کے لیے ان کے درمیان جمع، تطبیق اور ترجیح کے لیے بھی شارع کے مقاصد کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر صحیح طرح کو آدمی نصوص کے درمیان تطبیق بھی نہیں دے سکتا اور ترجیح بھی نہیں دے سکتا۔ یہ بات پر اس کی اہمیت کی تھی۔ تو اب جو ہے وہ بات کل جہاں ہم چھوڑی تھی اسی سے آگے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے مقصد لفظ جو ہے نا اس کی وضاحت کی تھی کہ مقاصد و شریعہ کہا جاتا ہے، تو مقاصد مقصد کی جمع ہے، اور مقصد کا معنی کیا ہے، اس کے معنی ہم نے کچھ بیان کیے تھے، اور بعد میں یہ خلاصہ بیان کیا تھا کہ یہ مقاصد کے جتنے بھی معنی ہیں یہ سارے کے سارے اصطلاحی معنی کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی شریعت کے جو مقاصد ہیں اس کے اندر یہ سارے ہی آ جاتے ہیں، شریعت کے اندر یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں یہ معنی تھا کہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قصد، ارادہ، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا، رخ کرنا، عدل و انصاف، ایسے ہی سیدھا رستہ، اور اس کا معنی میانہ روی، اعتدال اختیار کرنا، اور اسی طرح اس کا معنی کوئی با مقصد، یعنی کام کو کہتے ہیں با مقصد، یعنی کوئی آدمی باقاعدہ ارادے قصد سے کوئی کام کرے، ایسے ہی لغو، فضول، بیہودہ کوئی بات نہ ہو۔ تو یہ تمام معنی، اور اس کا معنی یہ بھی کیا تھا کہ ایک سہولت اور آسانی کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر جو ہے وہ سہولت بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور اس میں نرمی ہے، میانہ روی ہے، عدل و انصاف ہے، اور یہ شریعت کے احکام با مقصد ہیں، بے مقصد اور بے کار نہیں ہیں۔ تو
اسی طرح جو ہے وہ شریعت کے لفظ کی کو وضاحت کی تھی کہ شریعت کا جو لفظ ہے اس کے اندر یعنی معنی لغوی طور سے کیا پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ یہ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے شریعت کا. کسی جگہ شارع مثلا اس کا ماضی استعمال ہو گیا، شارع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یہاں شارع کا لفظ استعمال ہوا ہے. شارع کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مقرر کرنا، قانون سازی کرنا، یعنی یہ اس طرح معنی پائے جاتے ہیں. تو شارع لکم من الدین کہ اللہ نے تمہارے لیے آپ کے لیے وہ دین مقرر کر دیا ہے، وہ قانون سازی کر دی ہے. تو اسی طرح لفظ شرع کا بھی استعمال ہوا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً، ہر ایک کے لیے ہم نے یعنی شریعت مقرر کر دی ہے. اس طرح وَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنْهَا، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر ٹھہرا دیا ہے. عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنْهَا یہ لفظ بھی ہے. تو یہ جو شریعت کا لفظ ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو اس کا جو ہے وہ شریعت کا ہم نے کیا تھا گارڈ کا، یعنی گارڈ کا معنی ہے گارڈ، ویسے رستے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک رستہ جو ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. گارڈ کا لفظ یعنی پانی کی گارڈ، خواہ وہ گھاٹ جو ہے وہ حیوانوں کے لیے ہو یا انسانوں کے لیے، جہاں وہ پانی پیتے ہیں، جہاں سے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ لغوی مناسبت اس کے شرعی معنی کے ساتھ کیا ہے، وہ اس طرح بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ پانی یہ نباتات کے لیے، فصلوں کے لیے، باغات کے لیے، جانوروں کے لیے ضروری ہے، ان کی زندگی اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسان بھی ہیں، انسان بھی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ان کی زندگی جسمانی بقا اس پانی کے بغیر نہیں. تو جس طرح دنیا کی زندگی اس کی جو ہے جسمانی بقا یہ پانی کے بغیر نہیں، ویسے ہی روحانی بقا اس کی وہ شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. شریعت کے احکام بھی اس کے لیے اتنے ضروری ہیں جیسے پانی اس کے جسم کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے یہ، کیونکہ اگر آدمی پانی نہ ملنے کی صورت میں مر جائے گا تو اس کی زندگی کا فنا تو ہے، جسم کی بربادی تو ہے، لیکن یہ نقصان دنیا کی حد تک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ روحانی طور پر مر گیا تو یہ تباہی اس کی بہت زیادہ ہے، آخرت کی تباہی ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی شریعت کی اصطلاحی تعریف. اس کے لیے کچھ اہل علم نے ایسے کیا ہے کہ ہمارے ہاں لفظ یہ دین اور شریعت کا یہ استعمال ہوتا ہے. کچھ نے تو ایسا کہا ہے کہ جو لفظ شریعت نا اس کا لغوی معنی سنت بھی ہوتا ہے، ملت بھی ہوتا ہے، اور دین طریقہ، یعنی اس کے لغوی معنی شریعت کے یہ بھی پائے جاتے ہیں. تو اگر ہم شریعت کا لغوی معنی یہ کر دیں دین، ملت، سنت، تو پھر تو اصطلاحی معنی میں کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ اصطلاحی طور پر بھی یہی مراد ہے. لیکن اگر دوسرا معنی گھاٹ کا کیا جائے تو پھر بھی مناسبت بنتی ہے. تو عام طور پر دین اور شریعت کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے. دین کا نام لیں اسلام کا یا شریعت کا، اس کا ایک ہی معنی ہے، یعنی اس تینوں کے جو اصطلاحات ہیں ان کا ایک ہی معنی ہے. تو بعض اہل علم نے اس کے درمیان فرق بھی کیا ہے. جو فرق کرنے والے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے دین اور شریعت کا فرق اس طرح کیا ہے کہ دین اسے کہتے ہیں جو تمام انبیاء کا مشترکہ تھا. یعنی دین کسے کہتے ہیں؟ دین یعنی وہ احکام جو تمام انبیاء کے درمیان مشترکہ تھے. اس میں توحید ہے،
مثلا ایمانیات ہیں، اللہ پر، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس طرح بنیادی جو عبادات ہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، اس طرح قربانی، یہ بنیادی عبادات، یعنی جو چیزیں تمام انبیاء کی شریعتوں میں مشترکہ تھیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کو دین کہا گیا ہے۔ اور شریعت سے مراد کیا ہے؟ فروعی احکامات، فروعی مسائل جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت۔ اصل جو دین ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی، اصل دین کے اندر تبدیلی نہیں آتی، وہ تو ایک ہی رہتا ہے، حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک ہی ہے، لیکن فروعی جو احکامات ہیں ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو فروعی احکامات کو کیا کہا انہوں نے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، جس کی جمع شرائع ہے، یعنی شرائع کے اندر تبدیلی آ جاتی حالات کے مطابق، کہ جو احکام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے، ضروری نہیں کہ ہمارے ہاں بھی ہوں، ان کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن اصل جو دین ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کر دی کہ یہ جو قرآن ذکر شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے دین آپ کے لیے وہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام اور بعد کے انبیاء کو کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے وہ دین مقرر کر دیا جو حضرت نوح اور بعد کے انبیاء کے لیے تھا، لیکن شریعت کے لیے لفظ جو ہے وہ اللہ کے استعمال کر دیا، فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج بنا دیا۔ تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ گویا کہ شریعت یعنی فروعی جو احکام ہیں وہ الگ الگ تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا کہ وَجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنْهَا، کہ آپ کو ہم نے ایک شریعت دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت سے مراد فروعی احکام ہیں، وہ مسائل ہیں جن کو ہم عام طور پر فقہ کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ فقہ کے اندر کون سے مسائل ذکر کیے جاتے ہیں؟ ان میں فروعی سے مراد عبادات بھی ہوتی ہیں، عبادات بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح نکاح، طلاق اور بیوع، معاملات، یہ سارے جو ہیں وہ فقہ میں آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہم لفظ فقہ بولتے ہیں، یہ جدید اصطلاح میں، اس میں عقائد اور اخلاقیات یہ نکل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو باقی فروعی احکام ہیں یا جن کو ہم فقہ کہتے ہیں، یہ شرائع ہیں، یہ شریعت ہے، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے اندر وہ باتیں ہیں جو ساری مشترکہ ہیں، ساری انبیاء کی، ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو ان کے درمیان جو ہے فرق کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے درمیان فرق نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ دین اور شریعت یہ ایک ہی چیز ہے، جس طرح کہ بعض اہل علم کی اس کے بارے میں باقاعدہ نصوص موجود ہیں، یعنی ان کے اقوال موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شریعت اور دین کے اندر کوئی فرق نہیں، ایک چیز ہے۔ ان میں جو ہے وہ یہ قول ایک ابن حزم کا ہے۔ ابن حزم نے یہ بات کی ہے۔ ابن حزم نے کہا ہے کہ شریعت کی کیا تعریف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ شریعت سے مراد یعنی تمام انبیاء کی یعنی شریعت اور احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشروع کیے ہیں یا اپنے انبیاء میں سے کسی کی زبان پر مشروع کیے ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر سارے انبیاء کی شریعتیں آ گئی، یعنی شریعت کے اندر اور دین کے اندر یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ ابن حزم کی جو تعریف ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دین اور شریعت یہ ایک ہی معنی میں ہے، کیونکہ انہوں نے شریعت کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے ہوا ما شرع اللہ علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او السناتی انبیائہ قبلہ، کہ شریعت سے مراد وہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا اپنے انبیاء کی زبانوں پر آپ سے پہلے۔ ابن حزم کی تعریف ہے۔ امام نووی نے بات اس طرح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت سے مراد ما شرع اللہ لعبادہ من الدین،
کہ شریعت سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین مقرر کر دیا ہے. اپنے بندوں کے لیے جو دین مقرر کر دیا ہے وہی شریعت ہے. یعنی جو احکام مقرر کر دیے ہیں ان احکام کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو یا سیاست سے ہو. یعنی معاملات جیسے بھی ہوں، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین مقرر کر دیا ہے اسے شریعت کہتے ہیں. اس طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے، کہتے ہیں کل ما شرع اللہ من العقائد والاعمال. یعنی شریعت کی تعریف کیا ہے؟ کل ما شرع اللہ من العقائد والاعمال، کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے عقائد سے ہو یا وہ اعمال سے ہو. تو اس میں دین اور شریعت کا فرق نہیں کیا گیا، ایک ہی تعریف کی گئی ہے. اور اس کا یعنی تقاضا یہی ہے، جیسے ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ انبیاء اور رسل کی اتباع کی جائے اور آدمی ان کی اطاعت میں داخل ہو جائے، بس پھر ہی اس پر عمل کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہوگا. تو اب اس کے بعد ہم یہ بات ذکر کریں گے کہ یہ تو خیر شریعت کی ہم نے تعریف کی اور شریعت اور دین کے درمیان بعض اہل علم کا جو فرق تھا وہ بیان کیا، اور یہ علماء جو فرق نہیں کرتے انہوں نے دین اور شریعت کو ایک ہی معنی میں سمجھا ہے. تو بات ہم کر رہے تھے اصل مقاصد شریعت کی، مقاصد کی الگ وضاحت ہوگی، شریعت کی الگ وضاحت ہوگی. اب جو ہے یہ جو مقاصد و شریعہ ہے ان کی اصطلاحی تعریف کیا بنتی ہے، یہ بھی اہل علم نے ان کی الگ الگ تعریفیں بھی کی، لیکن ان تعریفوں میں سے سب سے زیادہ ایک جامع تعریف اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اگر سب تعریفوں کا ذکر کیا جائے تو اس میں طوالت ہے. مقاصد شریعت سے کیا مراد ہے؟ مقاصد شریعت کی جو ایک سب سے جامع تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد مقاصد شریعت سے مراد ہے ہی المعانی والحکم، ہی المعانی والحکم التی ارادہ اللہ فی التشریعات عموماً و خصوصاً لتحقیق عبودیتہ، عموماً و خصوصاً لتحقیق عبودیتہ و اصلاح العباد فی المعاشی والمعادی، و اصلاح العباد فی المعاشی والمعادی. یعنی مقاصد شریعت سے کیا مراد ہے؟ ہی المعانی والحکم، ہی المعانی والحکم. معانی والحکم سے کیا مراد ہے؟ کہ مقاصد شریعت سے مراد معانی اور حکم ہیں. معانی کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد علتیں لی گئی، یعنی معنی سے مراد بعض لوگوں نے حکمت اس کا معنی کیا ہے کہ معنی یا معنی کا مطلب کیا ہے؟ حکمت. اگر ہم اس کا ترجمہ یہاں حکمت کریں تو پھر یہ تکرار ہے، کیونکہ لفظ دو ہیں، ایک معنی اور دوسرا حکم، تو دونوں ایک ہی معنی میں ہو جائیں گے. اس لیے ان کے معنی الگ الگ کرنا ضروری ہے، اور یہ معنی ان کے موجود بھی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مجبوری کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، حقیقت میں یہ معنی ہیں. مثلا یہ جو کہا گیا نا معانی، یہ معنی کی جمع ہے معانی. معنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مقاصد سے مراد کیا ہیں؟ علتیں ہیں، احکام کی علتیں مراد ہیں. اصل میں یہ جو مقاصد ہیں، مقاصد کی ایک بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ تعلیل احکام. تعلیل احکام اس کی بنیاد ہے. تعلیل احکام، تعلیل احکام سے کیا مراد ہے؟ تعلیل احکام سے یہ مراد ہے کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام آئے ہیں ہم ان احکام کا کوئی سبب اور اس کی وجہ بیان کریں، یہ تعلیل ہے. یعنی یہ تعلیل کی جائے، وجہ بیان کی جائے کہ یہ حکم جو ہے یہ کس وجہ سے ہے، کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے. کیونکہ علت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ علت سے ایک ایسا وصف مراد ہوتا ہے، ایک منضبط وصف مراد ہوتا ہے جس کی وجہ، جس کے اوپر حکمت کی بنیاد ہوتی ہے. یعنی علت کسے کہتے ہیں؟
علت سے مراد ایک ایسا ضابطے میں آنے والا منضبط ایک ظاہری وصف ہوتا ہے کہ جس پر بنیاد رکھی جاتی ہے کس کی؟ حکمت کی۔ یہ بات جو ہے آپ ایک مثال سمجھ لیں گے کہ مثال کے طور پر آپ سفر کرتے ہیں، سفر کے اندر شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نماز قصر کر سکتے ہیں یا 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ یہ جو آپ کو رخصت ملی ہے، اس رخصت کی علت کیا ہے؟ علت اس کی جو ہے وہ سفر ہے۔ سفر اس کی علت ہے کہ سفر ہوگا تو آپ قصر کر سکیں گے یا روزہ چھوڑ سکیں گے۔ اگر یہ سفر نہیں تو پھر آپ یہ رخصت استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علت ہے۔ لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے مشقت کو دور کرنا، مسافر سے مشقت کو دور کرنا۔ ایسے ہی بالکل بیمار والی مثال بھی اس پر فٹ ہوتی ہے کہ بیماری جو ہے یہ علت ہے، بیماری ہوگی کیونکہ حکم جس پر معلق ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علت۔ جس پر شارع نے حکم معلق کیا ہوتا ہے وہ علت، وہ ایک ایسا وصف ہوتا ہے جس کا ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ یعنی ضابطے سے مراد یہ ہے کہ وہ وصف زمانے بدلنے سے، حالات بدلنے سے، لوگ بدلنے سے، علاقے بدلنے سے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ وصف ایسا ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ دنیا بدل جائے لیکن اس وصف میں تبدیلی نہیں آتی۔ اب سفر کا وصف کو تبدیل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی سفر تھا، درمیان میں بھی سفر رہا، آج بھی سفر ہے، پیدل بھی سفر ہے، گاڑی پر بھی سفر ہے، گھوڑے پر بھی سفر ہے، اونٹ پر بھی سفر ہے، جہاز پر بھی سفر ہے۔ سفر تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سعودیہ میں جائیں تو پھر بھی سفر ہے، امریکہ میں جائیں تو پھر بھی سفر ہے، پاکستان میں ہوں تو پھر بھی سفر ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ ایسے بیماری میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ بیماری ہے، کہاں ہو، کسی زمانے کی ہو۔ بہرحال یہ علتیں ہیں، یہ ایسے اوصاف ہیں جن پر شارع نے حکم کو معلق کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں؟ حکمتیں یہ ہیں کہ مریض یا مسافر آدمی سے مشقت کو دور کرنا، یہ حکمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شارع نے سفر اور مرض کو علت بنا کے ہمیں جو رخصت دی ہے، اس کے پیچھے شارع کا مقصد کیا تھا؟ آسانی پیدا کرنا، رخصت دینا، تخفیف کرنا، مشکل کو دور کرنا، یہی مقصد ہے نا۔ اسی مقصد کی خاطر تو اس لیے یعنی مقاصد مراد علتیں ہیں، کیونکہ جب ہم مقاصد بیان کرتے ہیں اس وقت احکام کی تعلیل کی جاتی ہے، وجہ بیان کی جاتی ہے، کوئی سبب بیان کیا جاتا ہے کہ اس حکم کا یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو معنی ہے اس سے مراد اصل میں احکام کی علتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ذکر ہوا یہ حکم جو حکمت کی جمع ہے۔ حکمت اصل وہ چیز ہوتی ہے یا وہ مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے شارع کو حکم دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے مثال دی کہ شارع نے حکم کو معلق کر دیا سفر اور مرض پر، لیکن اس کے پیچھے حکمت، فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے مشقت کو دور کرنا۔ جیسے ہم نے کل ایک مثال ذکر کی تھی، اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے۔ قصاص کا حکم دیا کہ کوئی آدمی جب اس طریقے سے قتل کرے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، لیکن قصاص کے پیچھے مقصد اور حکمت کیا ہے؟ تمہارے لیے زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور دیگر بھی کچھ مثالیں جیسے نکاح کے بارے میں ذکر کیا کہ جب کوئی آدمی استطاعت رکھے تو نکاح کر لے، استطاعت ہو تو نکاح کر لے۔ آگے نکاح کا جو ہے وہ مقصد اور حکمت بیان کر دی۔ تو اس لیے مقاصد مراد یعنی معنی اور حکمتیں ہیں۔ کون سے معنی اور حکمتیں؟ جن کا اللہ نے ارادہ کیا۔ ہم نے عبارت ذکر کی، اللہ دی ارادہ اللہ، وہ مقاصد، وہ معنی جن کا اللہ نے باقاعدہ ارادہ کیا۔ کہاں ارادہ کیا؟ پھر تشریعات، شرعی احکام دیتے وقت، شرعی احکام مقرر کرتے وقت جن کا اللہ نے ارادہ کیا۔ اللہ نے یہ جو احکام دیے ہیں اس وقت اس کا ارادہ تھا یا کہ نہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے حکم ہے، یا کہ ارادے کے بغیر ہی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر ارادہ ذکر کریں تو پھر اللہ کی محتاجی لازم آتی ہے کہ اللہ کوئی محتاج ہے۔ حالانکہ ایسی صورت نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ باقاعدہ ارادہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ اللہ نے یہ احکام دیتے وقت ان مقاصد کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے احکام دیے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ مقاصد حاصل ہو گئے، بس نتیجے میں خود بخود ہی یہ مقاصد حاصل ہو گئے، اللہ نے ارادہ نہیں کیا۔ ان میں سے کون سی بات جو ہے وہ زیادہ عقل کو لگتی ہے؟ اللہ نے باقاعدہ ارادہ کیا ہے، اللہ ارادہ نہیں کرتا، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید العسر، یہاں اللہ ارادہ کر رہے ہیں نا۔ اللہ نے یہ جو روزے تھے، روزے کے احکام میں رخصت دی ہے نا، یہ کہا ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے بیمار ہو جائے، مسافر ہو، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، باقی دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ یہ ایک رخصت ذکر کی نا، ثانی ذکر کی ہے، تو بعد میں باقاعدہ ذکر کر دیا کہ اللہ نے کیوں اس طرح احکام دیے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم دیتے وقت اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ آسانی کا ارادہ کیا ہے۔ اصل میں ارادے سے کام کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بغیر ارادے کے ہو تو اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہوتا، بغیر ارادے کے جو کام کرتا ہے نا، اس کا فائدہ بھی ہو جائے تو اس کی اتنی تعریف نہیں ہوتی جتنی تعریف اس کی ہوتی ہے جو ارادے سے کام کرے۔ کچھ اہل علم نے اس کی ایک مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے جو ہے وہ سانپ دیکھا، مثلا یہ ہے کہ چھت پہ بیٹھا ہے، نیچے ایک سانپ ہے، اس نے باقاعدہ ارادے سے نا اس سانپ کو ڈنڈا مارا، لاٹھی مار دی سانپ کو، سانپ مر گیا۔ ایک آدمی نے سانپ کو دیکھ کر اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے باقاعدہ ارادے سے اس سانپ کو مار دیا۔ ایک آدمی ویسے چھت پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ سے ڈنڈا گرا اور سانپ کے اوپر لگا اور سانپ مر گیا۔ سانپ دونوں صورت میں مر گیا، لیکن ان دونوں میں سے آدمی کون سا بہتر ہوگا؟ جس نے ارادے سے مارا ہے، یا کہ ویسے ہی جس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر لگ گیا؟ وہ کام تو اس سے بھی ہو گیا لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے احکام تو دیے ہیں لیکن کسی چیز کا ارادہ بھی نہیں تھا اللہ کا، ویسے ہی احکام کے نتیجے میں یہ سارے مقاصد حاصل ہوتے رہے، یہ نظریہ جو ہے یہ کمزور ہے، کیونکہ اللہ رب العزت باقاعدہ ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں، جب حکم دیا اسی وقت ہی اللہ نے کچھ مقاصد کا ارادہ کیا ہے باقاعدہ، وہ مقاصد جو ہیں وہ پھر پورے ہوتے ہیں ان احکام پر عمل کرنے سے۔ کیونکہ جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تم سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس طرح اس کی اور بھی مثال یہ قرآن میں آیا نا کہ اللہ نے وضو کے احکام ذکر کیے، بعد میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وضو کا حکم دیا نا طہارت کا، یہ کس لیے ہے؟ یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، انما یرید ان یطہرکم، یرید اللہ ہاں انما یرید اللہ نہیں، جس میں آتا ہے یطہرکم ویتم نعمتہ، یہ مقصد یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وضو کس لیے کرنا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ جو ہے وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے، پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے وضو کا حکم دیا تو اللہ نے کس مقصد کا ارادہ کیا؟ پاک کرنے کا، پاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لیے اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مقاصد سے ولیکن لیطہرکم، اس لیے تاکہ تمہیں وہ پاک کر دے۔ اللہ نے پاک کرنے کے لیے تمہیں وضو کا حکم دیا ہے، یہ مقصد بیان کر دیا۔ تو آگے یہ ہے کہ جو وہ معنی اور حکمتیں جن کا اللہ نے باقاعدہ ارادہ کیا، پھر تشریعاتی، کہاں؟ شرعی احکام دیتے وقت عموماً و خصوصاً وہ مقاصد عام بھی ہیں اور خاص بھی ہیں۔ عام کون سے؟ عام وہ ہیں جن کا تعلق پوری شریعت سے، اور خاص وہ ہیں مقاصد جو ہر حکم کے الگ الگ ہیں۔ مثلا نماز کے لیے کیا مقاصد ہیں، یہ الگ ہیں۔ زکوٰۃ کے کیا مقاصد ہیں، وہ الگ ہیں، یہ خاص ہیں زکوٰۃ کے ساتھ۔ اس طرح نکاح کے کیا مقاصد ہیں، یہ نکاح کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ خاص مقاصد ہو گئے۔ اور عام کون سے ہیں؟ جن کا تعلق پورے دین سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، یرید العسر یرید الیسر، آسانی کا ارادہ۔
یہ جو آسانی ہے یہ کس حکم کے ساتھ خاص ہے؟ یہ سب کے ساتھ ہی ہے۔ آسانی جو ہے وہ شریعت کے تمام احکام کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ نہیں، یہ سارے احکام کے ساتھ ہے۔ یہ مقاصد یعنی یہ وہ مقاصد ہیں جن کا تعلق پوری شریعت سے ہے، یعنی کچھ مقاصد عمومی ہوتے ہیں وہ سارے احکام کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، اور کچھ مقاصد وہ ہیں جو الگ الگ احکام کے ساتھ خاص ہیں۔ اس لیے اس میں یہ آ گیا کہ مقاصد مراد، شریعت کے مقاصد مراد معنی اور حکمتیں وہ جن کا باقاعدہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، احکام دیتے وقت عام بھی ہیں خاص بھی ہیں، اور کس کے لیے؟ آگے کیا ہے؟ فی تحقیق عبودیہ، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کچھ مقاصد جو ہیں وہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کی عبادت سے۔ ایک بہت بڑا مقصد جو ہے احکام کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور دوسرا کیا ہے؟ وَإِصْلَاحِ النَّاسِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، دوسرا کیا ہے کہ اس میں لوگوں کی مسالے کا لحاظ رکھنا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ یہ خلاصہ کیا بنا کہ حکمتیں اور معنی یعنی وہ مقاصد جن کا شرعی احکام دیتے وقت اوامر و نواہی میں اللہ نے ارادہ کیا ہے، عام بھی ہیں خاص بھی ہیں، تو وہ دو صورتوں میں حاصل ہو جائیں گے۔ کس میں؟ ایک جو ہے اللہ کی عبادت، دوسرا کیا ہے؟ دنیا آخرت کا لوگوں کا فائدہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات آپ نے کل بھی اشارتاً کی تھی کہ جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے یہ سارے کام اللہ کی عبادت کے لیے کرنے ہیں، باقی اس کے پیچھے مقصد کیا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم جو ہے وہ مقاصد کو سامنے رکھ کے بھی اگر وہ کام کریں گے تو اس سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی دین کا کام کرتے ہیں نا تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو بھی کام کریں گے اس سے یہ بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا، وہ کہ اللہ کی عبادت، یہ مقصد حاصل ہو گیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اطاعت کر کے اس کی بندگی کر کے اپنی تخلیق کا مقصد یہ ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ان احکام میں دوسرے مقاصد بھی ہیں جس میں لوگوں کا فائدہ ہے، لوگوں کا فائدہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، تو اس لیے مقاصد کا تعلق جو ہے یہ یعنی سمجھ لیں کہ اس کی یہ دو طرح کی تقسیم ہے۔ اللہ کی عبودیت کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ لوگوں کی مصالحے، حکمتیں، لوگوں کی مصلحتیں، ان کے فائدے دنیا آخرت کے یہ بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اصطلاحی تعریف تھی، کس کی ہم نے تعریف کی ہے؟ یہ مقاصد شریعت کی، یعنی مقاصد شریعت سے مراد وہ معنی، وہ علتیں، وہ حکمتیں جن کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیتے ہوئے ارادہ کیا ہے، عام بھی ہیں خاص بھی ہیں، اور یہ کس لیے ہیں؟ اللہ کی عبودیت کو جو ہے وہ عبودیت کے حق کو پورا کرنے کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اور لوگوں کی دنیا آخر کی اصلاح اور ان کی مصلحت اور ان کے مفاد کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔